بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمر زیدی، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ نیوز ٹوڈے۔ ناظرین، غزہ میں اسرائیلی جارحیت کا 35واں دن، اسرائیلی حملوں میں مزید تیزی آتی جا رہی ہے۔ اسرائیلی فورسز جو ہیں مہاجرین کیمپوں کو نشانہ بنا رہی ہیں، جنگی جرائم کی مرتکب ہو رہی ہیں، ہسپتالوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ مساجد کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ الشفا ہاسپٹل کے ارد گرد حملے کیے گئے، اس سے پہلے القدس ہاسپٹل کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی جارحیت سے ناظرین اب تک 11,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، تقریباً 40,000 کے قریب لوگ زخمی ہیں۔ خطے میں جنگ پھیلنے کے خدشات ہیں۔ امریکی فورسز شام میں ایرانی اہداف کو نشانہ بنا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ عراق میں امریکی اڈوں پر ڈرون حملے کیے جا رہے ہیں ریزسٹنس فورسز کی جانب سے۔ امریکہ سمیت دیگر ممالک بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو جنگ بندی کرنی چاہیے، اور آج امریکہ نے بڑا واضح بیان دیا کہ 4 گھنٹے کے لیے چاہے کرے لیکن اسرائیل جنگ بندی کرے۔ اسرائیل یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ نیتن یاہو نے آج اپنی تقریر کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ اسرائیل جو ہے وہ غزہ میں جنگ جاری رکھے گا جب تک وہ حماس کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں کر لیتا۔ تقریباً 50,000 کے قریب لوگ اس ٹائم نقل مکانی کر چکے ہیں۔ وہاں پہ رہنے والوں کے کیا حالات ہیں، کس طرح سے بمباری ہو رہی ہے، کس طرح سے مظلوم مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، عرب ممالک اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں، ایران کیا کر رہا ہے، اور کیا یہ جنگ جو ہے ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہوگی یا نہیں، جو کہ خدشات موجود ہیں۔ ان پر بات کریں گے۔ جلال محمود صاحب فلسطینی صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے ان کے سے جانتے ہیں کہ رائٹ ناؤ کیا صورتحال ہے فلسطین میں۔ اب تک بتایا جا رہا ہے 11,000 جو فلسطینی ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، بمباری مسلسل جاری ہے اور اس میں تیزی آ گئی ہے۔ جی محمود صاحب، کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایز آف ناؤ ابھی کیا صورتحال ہے؟ بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے۔ اب یقین کریں، غزہ کے حالات کو بیان کرنے کے لیے مجھے ڈکشنری میں بھی الفاظ نہیں مل رہی ہے۔ میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں پر ختم کروں؟ فلسطین غزہ کی جو اس وقت صورتحال ہے، قیامت الصغریٰ اگر کہہ لوں تو شاید کم ہے، جہنم ہے تب بھی کم ہے۔ صورتحال اس وقت، سب سے پہلی بات، 11,000 شہید ہو چکے ہیں۔ اچھا، یہ 11,000 شہید جو بمباریوں میں ہوئے ہیں، اب اور بھی لوگ بیچارے انتقال ہوا جو بیمار تھے، ڈائلسس پہ تھے، کڈنی کے پرابلمز تھے۔ اب تمام ہاسپٹالز کی جو مفلوج ہوئے اس کی وجہ سے وہ بیچارے انتقال ہوئے۔ وہاں کا جو کیا نام ہے، ہیلتھ منسٹری کا جو اسپوکس مین ہے اشرف صاحب، وہ میرا ہے بھی بچپن کا دوست ہے، وہ میں ان سے اپڈیٹس لیتا رہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جلال بھائی، صرف بمباری میں لوگ شہید نہیں ہو رہے، اور بھی ہمارے پاس لوگ جو بیچارے انتقال ہوئے، جو بیمار ہیں، جو پیشنٹس ہیں، جو کڈنی کینسر وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، 11,000 تو یہ ہے رجسٹر جو شہید تقریباً ابھی ہو چکے ہیں۔ اچھا، زخمیوں کا تعداد جو اب تک رجسٹرڈ ہے وہ تقریباً 40,000۔ اس کے علاوہ جو ملبہ کے نیچے لوگ ہیں جن کے تعداد کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے، ان میں سے کتنا شہید ہے اور کتنا زخمی بھی ہے۔ گھر، بلڈنگز، عمارتیں جو تباہ ہوئے ہیں، وہ اس کا تعداد ابھی بھی یہ کہہ لے کہ میرے خیال میں کوئی 5 سے 6 لاکھ کے قریب ہے۔ اچھا، ہسپتالز تمام ابھی بھی کچھ دیر پہلے ہیلتھ منسٹری کی طرف سے غزہ کے کہ یہ باقاعدہ بیان آیا کہ ہمارے ہسپتالز بالکل مکمل طور پہ ناکام ہو چکے ہیں، مفلوج ہو چکے ہیں، بجلی نہیں ہے، دوائی نہیں ہے، اور کچھ ہاسپٹلز پہ بمباریاں چل رہی ہے، جیسا الشفا ہاسپٹل ہے۔ الشفا ہاسپٹل کے اوپر اتنی بمباری ہے کہ آپ دیکھیں گے، آپ یقین کریں، بیمار جو لوگ ہیں، جو پیشنٹس ہیں، وہ کس طرح بیچارہ اس خوفناک بمباری سے کس طرح روڈوں پہ لٹے ہوئے ہیں۔ تو صورتحال سر بہت زیادہ گمبھیر ہے، اور وہ بھی ہمارے امت مسلمہ کے بحثی کا سامنے، یہ ہمیں بہت افسوس ہے۔ جی، امت مسلمہ کی بے حسی کی جب آپ بات کرتے ہیں تو فلسطینی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ رائٹ ناؤ جو ہے وہ امت سامنے آئے اور اس چیز کو، جو کچھ ہو رہا ہے غزہ میں، اس چیز کو ڈیفینڈ کریں۔ لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں، کیا وہ محرکات ہیں جن کے باعث جو ہے
عرب ممالک کھل کر سامنے نہیں آ رہے. اس ٹائم آپ کی حزب اللہ ہیلپ کر رہا ہے یا پھر دوسری سائڈ پہ جو ریزسٹنس فورسز ہیں وہ آپ لوگوں کے کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہیں؟ کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے سر، وجوہات سمپل سی بات ہے. سب کو پتہ ہے کہ اسرائیل کے پیچھے امریکہ ہے. اب امریکہ سے بنگا کون لے گا؟ بس کامن سینس کی بات ہے. ان کو سب کو پتہ ہے. ہم تو عربی میں ہم سے فلسطینی غزہ کے لوگ کہتے ہیں اسرائیل کو بیدہ کرنے والے جو ماں ہے وہ برطانیہ، اور باپ جس نے بالا بوسا ہے وہ امریکہ ہے. اب کون امریکہ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا؟ کس میں ہمت ہے؟ اصل بات تو یہ ہے لوگوں کو اللہ سے ڈر نہیں ہے. ہمارے عربوں کو اور مسلمانوں کو اللہ سے ڈر نہیں ہے، ان کو امریکہ سے ڈر ہے. ان کو یہ نہیں بتائے، یا یہ شاید ان کے گمان میں بھی نہیں ہے کہ ایک دن ہم اللہ کے سامنے ایک جواب دہ ہوں گے. یہی معصوم چھوٹے چھوٹے بچے فلسطینی، ان کا ہاتھ ہوگا اور ہمارے غریبان. اس وقت ان کی نظر میں صرف امریکہ ہے، اور امریکہ کی وجہ سے وہ اسرائیل کی مخالفت کر نہیں پا. سر مخالفت تو دور کو چھوڑ دیں، آپ مخالفت کو سائڈ میں رکھیں. وہ پانی نہیں پہنچا سکتے ہیں، دوائیں نہیں پہنچا سکتے ہیں، ہاسپٹالز کی جنریٹرز کے چلانے کے لیے آئل ڈیزل پیٹرول نہیں پہنچا سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کیا پہنچا رہے ہیں؟ میں آپ کے ناظرین کو بتانا چاہ رہا ہوں، کفنے پہنچا رہے ہیں. سر ہمارے اس وقت فلسطینی لوگ جو ہیں وہ پانی کے لیے پیاسے ہیں. لیکن سر مخالفت تو کھل کر رہے ہیں نا، وہ مخالفت کر رہے ہیں، عملی اقدامات نہیں کر رہے، لیکن وہ ہر سطح پہ اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے. بڑی اچھی بات کیا ہم نے. وہی تو بات ہے نا کہ مذمت ہے. ہر کوئی مذمت کر رہا ہے. مذمت سے کیا ہوتا ہے سر؟ تو چلے 35 دن ہو گئے مذمتیں چل رہی ہیں. مذمتیں تو ابھی سے نہیں ہو رہی، خیر 75 سال سے مذمتیں ہو رہی ہیں. آپ 35 دن کا حساب نہ کریں. لیکن سر سعودی عرب کے جو اسرائیل سے نارملائزیشن کی طرف ٹائز جا رہے تھے، وہ ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد فوراً سے سعودی عرب نے اعلان کیا کہ ہم نہیں اس طرف جا رہے. اور آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہماری یہی معصومیت ہے نا کہ ہم اعلانات بھی جاتے ہیں، ہم بیانات بھی جاتے ہیں. اصل حقیقت پردہ کے پیچھے بہت کچھ ہوتا ہے. سر اس ساری صورتحال میں اگر پرٹیکولرلی دیکھیں ایران کے رول کو کس طرح سے دیکھتے ہیں غزہ کے لوگ؟ سر دیکھیے، ایران میرے خیال میں ایران کی حکومت اور ایران کے عوام اور ایران کی جو بھی فوج ہیں، میں ان کی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن کم سے کم کچھ تو کر رہے ہیں نا، کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو کرنا چاہیے ان کو وہ اب نہیں کر رہے ہیں. ایران کے جو وسائل ہے، ایران کی جو پاور ہے، طاقت ہے، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے. لیکن جو کرنا چاہیے وہ کر نہیں رہے. لیکن کم سے کم دوسروں سے تو بہتر ہے. سب سے پہلی بات تو میرا پیغام ہے پاکستانی میڈیا کے لیے. کچھ چینلز جن کا نام میں لینا نہیں چاہ رہا ہوں، وہ اپنا آپ کو جانتے ہیں، وہ کچھ میڈیا پاکستان کی چینل ہیں جو فلسطینی شہدوں کو اموات بولتے ہیں. جو جب فلسطینی شہید ہو جاتے ہیں تو اس کو کہتے قتل ہوا، یہ نہیں کہتے شہید ہو گیا. شاید یہ اینکر پرسن یا جو بھی ہے وہ بھول گیا کہ وہ ان کی ڈیوٹی کر رہے ہیں. ٹھیک، یہ مسجد الاقصی کے لیے کر رہا ہے، یہ شہید ہوتے ہیں. ٹھیک. دوسرا میرا پیغام ہے پاک فوج، یہ عظیم جو فوج ہے، پاک افواج ہے. کچھ لوگ غزہ کی کرائسس کو، غزہ کی مسئلہ کو کہ نام پر کچھ فتنے اور کچھ باتیں کرتے ہیں جو میں رات دن سنتا ہوں. غلط خبریں اور ریومرز پھیلائے جاتے ہیں، اپنی ذاتی رنجشیں نکالی جاتی ہیں جی سامنے رکھ کے ادارے کو. یس کچھ لوگ ہیں کہتے جی پاک فوج ہے، پاک فوج کیوں فلسطین کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہے. لوگوں کی بات ہے، کچھ لوگوں کی بات ہے. وہ پاک فوج کیوں نہیں کر رہا ہے، ایٹم ان کے پاس نیوکلیئر ہے، فلانا ہے تلانا. تو میں آج ان لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں غزہ کے عوام کی طرف سے. پیغام میرا یہ ہے، سب سے پہلی بات، پیغام دینے سے پہلے، نہ ہی میں پاک فوج سے میرا کوئی لالچ ہے، اور نہ ہی میرا پاک فوج سے کوئی تعلق ہے، اور نہ ہی میرا پاک فوج سے مطلب پاک فوج سے تو ہے محبت میری. لیکن میں آج ایک کلیئر میسج دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں غزہ کے عوام ہیں
کہ پاک فوج کے دل میں ہم لوگوں کے لیے کتنی محبت ہے، کتنی ہمدردی ہے، کتنا وہ ہمارا ساتھ ہے، لیکن ہم جذباتی ہو کہ یہ کہیں کہ جی پاک فوج کھڑے ہو جائے اور اسرائیل سے جنگ کرے، یہ تو جذباتی والی بات ہے، پریکٹیکلی پاسبل نہیں جذباتی والی بات ہے۔ دیکھیں آج اگر میں آپ کو پاکستان کا اس حوالے سے بڑا واضح موقف ہے، اور پاکستان اس موقف کو اسلامی دنیا میں بھی پاک فوج، اگر آج میں آپ کو ایک عرض کروں نا، آج اگر مجھے محترم جناب عاصم منیر صاحب مجھے بلا لیتا ہے اور مجھے کہتا ہے جلال آپ بتائیں، مثال دے رہا ہوں میں، ہمیں اسرائیل سے جنگ کرنا ہے، کیسے کریں؟ سر ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی ہے۔ اول تو پاکستان کے اندرونی اور بیرونی خطرات سے دو چار ہے۔ نمبر 2، عرب ممالک، مسلمان ممالک اگر وہ ساتھ نہیں دیں گے تو پاکستان کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ سر پاکستان ریاست کے بانی قائد اعظم کا ایک خط موجود ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ باقاعدہ کہ کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا پاکستان۔ تو یہ ایک فلسطینیوں کے موقف کی حمایت ہے، اور رائٹ ناؤ جو چل رہا ہے اس کی ہر سطح پر پاکستان ایک آواز بھی اٹھا رہا ہے۔ پاکستان مظلوم فلسطینیوں کی آواز بنا ہوا ہے، اور خصوصاً اس میں ہماری جو دونوں مطلب ایک سول حکومت اور جو ملٹری بیوروکریسی ہے وہ بالکل ساتھ ہیں اور فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ انفارچونیٹ ہے جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے، اور جس طرح سے اس تمام چیزوں کے بعد بھی یہ وار کو بڑی ایک جنگ میں کنورٹ ہونے کے خدشات اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ لیکن ناظرین جو کچھ کیا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے، جس طرح سے مظلوم نہتے مسلمانوں پہ گولہ باری کی جا رہی ہے، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ پہلے ماضی میں حملے ہوتے رہے ہیں، لیکن جس طرح سے شدت کے ساتھ یہ حملے کیے جا رہے ہیں، جس طرح سے جنگی جرائم کے مرتکب ہو رہی ہیں اسرائیلی فورسز، ہسپتالوں پر حملہ کیا جا رہا ہے، ریفیوجیز کیمپ پہ حملہ کیا جا رہا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے بدترین جنگی جرائم پہلے دیکھنے کو نہیں ملے۔ 35واں روز ہے اور یہ جنگ مسلسل جاری ہے۔ ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک۔ کچھ پولیٹیکل صورتحال پہ گفتگو کریں گے، سیاسی جوڑ توڑ جاری ہے، اور پھر سپریم کورٹ سے بھی بڑی خبر ہے آج، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سیاسی جوڑ توڑ کی تو ہم بات کریں گے انتخابات سے پہلے، لیکن ایک بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے، اور وہ سپریم کورٹ میں ایک جج کے خلاف کارروائی کا معاملہ ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو ایک نوٹس جاری کیا تھا، ان سے شو کاز کا جواب مانگا گیا تھا، آج آخری تاریخ تھی، لیکن جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے چیف جسٹس آف پاکستان پر اعتراضات اٹھا دیے ہیں۔ چیف جسٹس کے ساتھ جو دوسرے جج ہیں جسٹس نعیم اختر اخوان، ان پر بھی اعتراض اٹھایا گیا ہے، اور جسٹس مظاہر نے جواب کے بجائے کہا ہے کہ یہ دو ججز جو سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ تھے، ان پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دو ججز ان کے خلاف انکوائری کمیشن کا بھی حصہ تھے، لہٰذا یہ دو ججز پروسیڈ نہیں کر سکتے سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ اور اس کے ساتھ ایک سبسیکوئنٹ ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے، چیف جسٹس نے آج مشرف صاحب کی جو اپیل تھی اس پر سماعت کرتے ہوئے اسے ابتدائی سماعت کے لیے تو منظور کر لیا ہے، لیکن پاکستان بار کونسل کی جانب سے جو اپیل تھی جس میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا جب وہ لاہور ہائی کورٹ میں تھے، اور اس فیصلے کے خلاف بھی چیف جسٹس نے اپیل منظور کر لی ہے، اور آبزرویشن جو لکھوائی ہے حکم نامے میں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے جو وکلا سے پوچھا کیا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جو کہ آتھر ہیں اس فیصلے کے جو لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے دیا گیا تھا، یہ فیصلہ کتنا درست ہے، جس پر وکلا کی جانب سے بتایا یہ گیا کہ یہ فیصلہ جو ہے غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن نہیں بنتی تھی، اس نے سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کو استعمال کرتے ہوئے یہ فیصلہ دیا ہے۔ تو ایک طرح سے اگر دیکھا جائے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے چیف جسٹس پہ اعتراض اٹھایا ہے، اور آج چیف جسٹس نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا وہ فیصلہ جو لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے مشرف صاحب کی خصوصی عدالت کے حوالے سے دیا تھا، اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا تھا، اس پر اعتراضات اٹھائے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہم ڈسکس کریں گے۔ حسن رضا پاشا صاحب جو کہ چیئرمین ہیں پاکستان بار کونسل کے، لال چند ملہی صاحب رہنما تحریک انصاف کے ہمیں جوائن کریں گے، مفتی کفایت اللہ صاحب رہنما ہیں جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ کے، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ آپ تینوں معزز مہمان گرامی کا شکریہ۔ آغاز کروں گا میں حسن رضا پاشا صاحب سے۔ پاشا صاحب، آج چیف جسٹس نے جو آرڈر جاری کیا جس میں پرویز مشرف کی اپیل کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا، آخر اچانک 4 سال بعد ایک ایسا شخص جو کہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے
اس کی اپیل تھی اس کو سماعت کے لیے منظور بھی کیا گیا، اور پھر پاکستان بار کونسل کی جو اپیل آئی تھی جسٹس مظاہر کے فیصلے کے خلاف، اس کو بھی سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جو تو پرویز مشرف والا کیس ہے وہ 2019 کا ہے، اور آج چیف جسٹس صاحب نے بھی اس بات پہ حیرانگی کا اظہار کیا کہ اتنے ڈیلے کے ساتھ کیسز کیوں لگ رہے ہیں. اور اس سے پہلے بھی ایک دو کیس ایسے لگے جو کہ 4 یا 5 سال کے بعد، اور ابھی بے شمار ایسے امپورٹنٹ کیسز ہیں جو کہ 4-5 سال ہو گئے ہیں جن کی فرسٹ ہیئرنگ کے بعد اس کے بعد کوئی ہیئرنگ نہیں ہوئی. بہرحال دیر آئے درست آئے، آج وہ لگا اور اس پہ مختلف کیس، ایک تو پرویز مشرف صاحب کی اپیل تھی اپنی کنوکشن کے خلاف. انٹرسٹنگلی آپ اس چیز کو دیکھیں کہ ایک ٹریبیونل بنا، آرٹیکل 6 کی اس تحت اس کا ٹرائل ہوا، اور جو اکیوزڈ ہے اس نے خود اپیل سپریم کورٹ میں فائل کر دی اس ججمنٹ کے خلاف جس میں ان کو سزا دی گئی. لیکن ایک جو ہے وہ اپیل لاہور ہائی کورٹ میں چلی گئی، اور لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے وہ آرڈر وہ سسپینڈ کر دیا اور وہ اس پہ ان کو بری کر دیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ تمام لائر فریٹرنیٹی اس بات کو یونانی مسئلہ کہتی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کو اختیار ہی نہیں تھا وہ کیس سننے کا، چونکہ یہ ٹریبیونل اسلام آباد میں بیٹھ رہا تھا. ٹریبیونل کی تشکیل اس طرح تھی کہ اس کے جو سینئر ترین چیف جسٹس ہوتے تھے وہ اس کے چیئرمین، اور باقی ججز جو ہے 2 ہائی کورٹ کے وہ ہوتے تھے، اور اس کی اپیل قانونی اور آئینی طور پر صرف سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہی ہو سکتی تھی. لیکن جوزڈکشن نہ ہونے کے باوجود مسٹر جسٹس مظہر علی اکبر کی سربراہی میں 3 رکنی ٹریبیونل نے جو بینچ نے اس کو ہیئرنگ کی اور اس کو ختم کالعدم قرار دے کر پرویز مشرف کو بری کر دیا. لیکن پرویز مشرف اس سے مطمئن نہیں ہوئے، ان کو بھی پتا تھا کہ یہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. انہوں نے ڈائریکٹلی اپیل فائل کر دی، جس کی آج ان کے وکیل سلمان صفدر صاحب نے کہا جی کہ میں پرویز مشرف کا وکیل ہوں، اور یہ اپیل ہم نے آئین اور قانون کے سر یہ مطابق 4 سال سے کی ہے. سماعت نہیں ہوئی تو کون ذمہ دار ہے؟ کیوں نہیں ہوئی 4 سال سے اس کی سماعت؟ دیکھیں، یہ ہمارا جو عدالتی میکنزم ہے فکسیشن آف کیسز کا، ہمارا کافی عرصے سے یہ چلا آ رہا تھا چیف جسٹس صاحبان کے، جو سابقہ چیف جسٹس صاحبان ہیں ان کے ساتھ، کہ کوئی ایسا میکنزم بنائیں. اور اسی لیے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں یہ کلازز ڈالی گئی کہ جو ارجنٹ نوعیت کے کیس ہیں وہ ودن 14 ڈیز آفٹر فکس ہوں اپنی دائری کے بعد. اور اسی طرح 184(3) کے حوالے سے بھی ہم نے اپیل والی بات کی اور اس کی فکسیشن کہ کیا 184(3) کی جو وہ کاگنیزنس سپریم کورٹ لے سکتی ہے، تو وہ 3 رکنی جو کمیٹی ہے وہ اس چیز کا انالیسس کرے گی کہ وہ 184(3) کے زمرے میں سر جب آتا ہے یا جسٹس نہیں. قاضی تو فائز یہ عیسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ جو نئی ذمہ داران ہیں جنہوں نے نہیں کیا ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور اپنے ادارے کی طرف ریفر کرتے ہیں، تو کیا سابق چیف جسٹس کے خلاف کارروائی بنتی ہے؟ اس میں بار کیا سمجھتی ہے؟ دیکھیں ایک آبزرویشن ہے ان کی، بڑے امپورٹنٹ کیسز ہیں. آپ کو یہ آپ نے دیکھا ہوگا آئے روز کہ آلموسٹ 20 to 30% سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ کیسز ڈیسائیڈ ہوتے ہیں جو کہ انفریکچوس قرار دے کر یا تو وہ ڈسمس کر دیے جاتے ہیں یا وہ وڈرا کر لی جاتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی جب سپریم کورٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ ایک چیز آتی ہے تو ہم نے اتنے کیسز نپٹا دیے، تو وہ بھی نپٹائے جانے والے کیسز کی لسٹ میں شامل ہو جاتے ہیں. حالانکہ جب وہ میٹر الائیو ہوتا ہے تو اس کی سنوائی نہیں ہوتی، اور جب وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے تو پھر اس کی جب سنوائی ہوتی ہے تو وہ انفریکچوس قرار دے کے. اور یہی بات آنریبل چیف جسٹس جناب قاضی فائز صاحب سے جب ہماری پہلی میٹنگ ہوئی ان کے اوتھ لینے کے فوراً بعد، بار کونسل اور بار ایسوسی ایشن کے نمائندوں کی، میں خود اس میں موجود تھا، اور یہ بات ہم نے رکھی کہ جناب یہ اس طرح نہ کریں، کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کریں جس میں یہ کیسز فکس ہو سکیں اور یہ انفریکچوس قرار دے کے نپٹائے جانے والی لسٹ میں یہ کیسز نہیں آنے چاہیے. پاشا صاحب تو ویری کوئکلی میں آپ سے 2 سوال، ایک سوال یہ کہ جسٹس مظاہر کا وہ فیصلہ جس کے خلاف آج پاکستان بار کونسل کی اپیل سماعت کے لیے منظور بھی ہو گئی، اور وہ آبزرویشن جو وکلا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی غیر قانونی غیر آئینی تھا، چیف جسٹس اس کو آرڈر کا پارٹ بنا دیتے ہیں.
پھر سپریم جوڈیشل کونسل کا وہ معاملہ جس میں جسٹس مظاہر کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، تو جسٹس مظاہر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ انکوائری کمیشن کا چونکہ چیف جسٹس حصہ تھے اور اس کے ساتھ جو ہیں جسٹس نعیم اخوان صاحب بھی اس میں شامل تھے، تو وہ لہٰذا ان پہ اعتراضات اٹھ گئے. تو اس کو ویری کوئکلی آپ پریسائزلی ہمیں بتا دیں کہ یہ معاملہ کہاں جاتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس مظاہر علی اکبر صاحب کا یہ جو آبجیکشن ہے یہ بلا جواز ہے، چونکہ جب انکوائری کمیشن کی ایک ہیئرنگ ہوئی اور صرف انہوں نے پارٹیز کو نوٹس دیا، اس پہ کوئی ایسی آبزرویشن نہیں آئی، اس پہ کوئی ایسا آرڈر نہیں آیا جس کو یہ کہا جائے کہ ایک آبزرویشن یا آرڈر اس ٹریبیونل کا آ چکا تھا، لہٰذا یہ باعث ہو گئے ہیں اس لیے یہ نہیں سن سکتے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان کا اعتراض جو ہے وہ اتنا لاجیکلی اتنا مناسب ہے. ناظرین، انتخابات سے پہلے جی سر، انتخابات والی بات پہ آتے ہیں. جسٹس مظاہر کا جواب ہم نے ڈسکس کر لیا. انتخابات سے پہلے سیاسی جوڑ توڑ اپنے عروج پہ ہے، اور کیا تحریک انصاف کو موقع فراہم کیا جائے گا لیول پلینگ فیلڈ جسے کہتے ہیں؟ کیا بلے کا جو نشان ہے وہ آپ کے بیلٹ پیپر پہ ہوگا؟ یعنی لال چند ملی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کتنے آپٹیمسٹک ہیں ان انتخابات کے حوالے سے؟ کیونکہ 9 مئی کے بعد سے خصوصاً جو تحریک انصاف کی صورتحال بنی ہے وہ سب کے سامنے ہے. جی لال صاحب. شکریہ، بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. یہ 9 مئی سے نہیں، 9 مئی سے پہلے سے جیسے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ڈسلوج کیا گیا غیر آئینی اور غیر اخلاقی طریقے سے، اس کے بعد مسلسل یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو سرے سے ہی ختم کر دیا جائے اور وہ کسی انتخاب میں حصہ نہ لے سکیں. 9 مئی ایک بہانہ ہے اور پاکستان تحریک انصاف بنیادی طور پر اس کا نشانہ ہے. یہ پہلے انتخابات ہونے جا رہے ہیں جس کا رزلٹ جو ہے سب کو پہلے سے معلوم ہے. وہ میڈیا ڈسکس کر رہا ہے، وہ پولیٹیکل پارٹیز ڈسکس کر رہی ہیں اور کمپلین بھی کر رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے خلاف 9 مئی کے بعد جو ایکشن ہو رہا ہے، تو آپ دیکھیں ہمارے کئی ہزاروں کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے. ہماری قیادت جیلوں میں ہے یا انڈر گراؤنڈ ہے. چیئرمین عمران خان، مفتی شاہ محمود قریشی ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، ہمارے صدر پرویز الہی صاحب، ریسنٹلی اسد کیسر صاحب، ہمارے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری علی ایوان صاحب، یعنی کہ نیم اٹ خواتین ہیں، یاسین راشد ہیں، ان سب کو گرفتار کر کے ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو سر یہ نہ کرتے اداروں پہ حملہ آج یہ صورتحال نہ ہوتی. دیکھیں، اداروں پہ حملہ کرنا یا نہ کرنا یا کس نے کیا نہیں کیا، ہم نے تو پاکستان تحریک انصاف نے تو ہمیشہ یہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ ایک کمیشن اس پہ بنایا جائے جو اس کو انکوائر کرے. ہم سمجھتے ہیں یہ پی ڈی ایم حکومت کی ساری کارستانی ہے کہ انہوں نے یہ سارا اس کو فریم کیا ہے. سر اب لیول پلینگ فیلڈ کے چلیں آپ کے تمام اعتراضات مان لیتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیول پلینگ فیلڈ کے لیے آپ کے پاس کیا ریمیڈی اویلیبل ہے؟ کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں، پاکستان میں جو الیکشن کروانے کا وہ مینڈیٹ ہے وہ پاکستان کی الیکشن کمیشن کا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ایک ڈیلیگیشن نے کل ہی ملاقات کی ہے الیکشن کمیشن سے اور ان کو کہا ہے کہ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کی گرفتاریاں جو ہوئی ہیں کارکنوں کی ان کو رہا کیا جائے، اور جو اس کا بلے کا نشان تھا جو سپریم کورٹ میں اگست میں اناؤنس ہو چکا ہے کہ بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے چیف الیکشن کمشنر نے صدر سے تاریخ ڈسکس کرنے کے بعد یہ کہا تھا کہ بلے کا نشان جو بیلٹ پیپر ہوگا، لیکن وہ فیصلہ جو ہے ابھی تک اناؤنس نہیں ہوا ہے، اس کو فوری طور پر اناؤنس کیا جائے. مفتی کفایت صاحب کی جانب پر بڑھوں گا. مفتی صاحب کیا دیکھ رہے ہیں، کوئی پی ٹی آئی سے اتحاد متوقع ہے؟ اگر پی ٹی آئی نے آپ کے ساتھ جو ہے ہاتھ ملایا، اسد کیسر صاحب تو گئے تھے لیکن اگلے دن مولانا نے تقریر کر دی، پی ٹی آئی اگر چاہے تو کوئی اتحاد ممکن ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیاست میں تو کوئی بات حرف آخر نہیں ہے نا. اگر ہمارے پاس اعتراضات ہیں وہ ختم ہو جائے، تمام سیاسی جماعتیں آپ اس میں مل بیٹھ سکتی ہیں. لیکن مفتی صاحب جو آپ کی قیادت کے خلاف خصوصاً جو پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں، جو کچھ وہ کہتے رہے ہیں، جو کچھ ہوتا رہا ہے، اس کے باوجود آپ چاہیں گے ان سے اتحاد کرنا؟ میں نے جو شرط بتائی ہے وہ تو یہی ہے نا. میں نے کچھ باتیں ہوتی ہیں وہ آپ ہٹا دیتے ہیں تو پھر باقی باتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. یعنی مثال کے طور پر ہم سے کوئی اتحاد کریں گے تو ہم پی ٹی آئی سے پوچھیں گے
کہ آپ نے یہ طوفان بدتمیزی کیوں مچایا، مولانا اپنے الزامات کیوں لگائے. اگر وہ ان پر سوری کر لیتے ہیں تو پھر تو کوئی اختلاف بات ہی نہیں. مفتی صاحب پارٹیکولرلی اگر بات کی جائے تو ایم کیو ایم تو مسلم لیگ نون کے کیمپ میں شامل ہو گئی ہے اور وہ دونوں جو ہے مل کے الیکشن لڑ رہے ہیں. آپ کی جماعت کیا مسلم لیگ نون سے اتحاد کرے گی یا پھر زرداری صاحب سے جو پرانی یاری ہے وہ نبھائی جائے گی؟ سندھ کے اندر تو ہم بھی جا رہے ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف. وہ جو اتحاد بن رہا ہے اس کا ہم حصہ ہیں اور اس میں ہماری کچھ وہاں پر تحفظات ہیں. یعنی ہمارے لوگوں کو ضرورت ہروایا گیا اور ہم نے ووٹ کی، ہمیں نمائندگی نہیں کی گئی. تو وہاں تو ایسا ہے، لیکن باقی صوبوں کے اندر تو نہیں کہ کون سی پارٹی. سندھ کے اندر ہم پیپلز پارٹی کے خلاف جائیں گے. البتہ پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا اور صوبہ بلوچستان میں کوئی پالیسی ابھی تک واضح نہیں آ سکی. چند دنوں میں جماعت کی پالیسی واضح ہوگی. خیبر پختونخوا سے کچھ آوازیں بھی آ رہی ہیں کہ آپ کا نون لیگ سے اتحاد ہونے جا رہا ہے کچھ سیٹوں پہ، اس پہ کتنی صداقت ہے اس بات میں؟ ہاں، دونوں جماعتوں کے درمیان رابطے تو موجود ہیں. اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. رابطے موجود ہیں اور رابطے ہونے بھی چاہیے. ہم نے ایک ساتھ حکومت چلائی ہے، ہم نے عمران خان کی اپوزیشن بھی ایک ساتھ کی ہے، ہمارا سیاسی سفر ایک ساتھ ہے نا. تو وہ قربتیں ہیں، تو ان قربتوں کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ انتخابات کے اندر اپنے ووٹر کو ضائع ہونے سے بچایا جائے اور اس طرح ان کے ساتھ اتحاد کی جائے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے. ٹھیک ناظرین، ہم ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آج ایک اور خبر آئی اور توشہ خانہ کیس میں نواز شریف کی جو ضبط شدہ جائیداد ہے وہ اس کو واپس کرنے کا حکم دے دیا. دوسری جانب سائفر کیس میں آج عمران خان صاحب کے وکلا جو ہیں وہ اپیئر نہیں ہو سکے. سلمان صفدر صاحب سپریم کورٹ میں موجود تھے. سائفر کیس ایک طرف تو ہمیں بڑا تیزی سے چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، دوسری طرف جو نواز شریف والے معاملے تھے اس میں بھی بڑی تیزی سے فیصلے آ رہے ہیں اور جو ریلیف تھا وہ ملے جا رہا ہے. تو یہ محض اتفاق ہے. میں لال چند صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ سر آپ کے کیسز بھی بڑی جلدی سے چل رہے ہیں اور اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں 2018 میں تو بھی ہمیں تھوڑے پیٹرن کے ساتھ چیزیں نظر آتی ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دس پرٹیکولرلی؟ زیدی بھائی، پہلے تو میں ایک چیز کلیریفائی کروں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی کوئی ایسی منشا نہیں ہے اس وقت کہ وہ جے یو آئی، پیپلز پارٹی اور یہ ساری پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں جو ماضی میں رہی ہیں، اتحاد میں رہی ہیں، ان سے کسی بھی قسم کا الیکٹرل اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں. ان سے بات چیت تو ہو سکتی ہے لیکن وہ بات چیت صرف اس حوالے سے ہوگی کہ ملک میں فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کیسے کرائی جائیں. ہم سمجھتے ہیں یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں اور پیپلز پارٹی ماضی میں بھی ایک ساتھ رہی ہیں، اس وقت بھی ان کا جو یہ سارا ڈرامہ ہے، یہ آگے بھی یہ اپنے مفادات کے خاطر پھر مل کے یہ ایک ساتھ کام کریں گے اور اپنے مفادات کے لیے کام کریں گے. لال چند صاحب، جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ زبردستی جو ہے آپ کو حکمران بنانے کی کوشش کی گئی، تو آپ تو الیکشن سے پہلے اس کی کریڈیبلٹی کو ملائن کر دیتے ہیں نا. تو ابھی تو رائٹ ناؤ الیکشن پہ گئے نہیں ہیں، شیڈیول آئے، یہ ساری چیزیں دیکھیں، پھر اس کے بعد آپ جو مرضی کہیں. زیدی صاحب، میں نہیں کر رہا. پاکستان کا پورا میڈیا، پاکستان کی وہ ترقی پسند جماعتیں، آپ نے دیکھا بار ایسوسی ایشن، یہ میں کوئکلی، میرے پاس ٹائم کم ہے، میں کوئکلی مفتی صاحب کی جانب آؤں گا، پھر میں حسن رضا پاشا صاحب کی جانب بڑھوں گا. مفتی صاحب، اگر انتخابات ہو جاتے ہیں، تحریک انصاف کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اسے لیول پلینگ فیلڈ مل ہی نہیں رہی. کیا آپ کو ایسے انتخابات قبول ہیں جس میں ایک بہت بڑی پارٹی جو ہے اس کے اعتراضات شامل ہوں اور یہ خدشہ ہو کہ الیکشنز کے بعد بھی جو اسٹیبلٹی ہم اچیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں آئے گی؟ نہیں، میں ایسے انتخابات کو ہم قبول نہیں سمجھتے جس کے اندر کسی کو روکا جائے. ہم تمام سیاسی جماعتوں کے حق میں ہیں کہ ان کو برابر مواقع ملنے چاہیے اور عوام کے پاس جانا چاہیے، عوام کے فیصلے کو ماننا چاہیے. البتہ پی ٹی آئی کے بارے میں ایک بات ہے کہ 9 مئی کا ایک واقعہ تو ہوا ہے نا، یہ ہمارے 76 سالہ سیاسی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے. اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو تو سزا ملنی چاہیے. یہ تو ہمارے تمام پینلسٹ سے اتفاق کریں گے. البتہ جو لوگ اس سزا میں نہیں ہیں تو ان کو موقع دینا چاہیے، ان کو محروم نہیں کرنا چاہیے. تبھی ہمارے انتخابات صاف اور شفاف ہوں گے. اگر کسی کو زبردستی روکا گیا
تو انتخابات کی شفافیت پر ایک بہت بڑا سوال نشان ہوگا. ٹھیک. حسن رضا پاشا صاحب آپ کیا کہیں گے؟ انتخابات سے پہلے لیول پلینگ فیلڈ ملنا بڑی ضروری ہے، اور انتخابات کا مین مقصد سٹیبلٹی اچیو کرنا ہے تاکہ پاکستان کی معیشت آگے بڑھے. ایک فورم جو رہ جاتا ہے الیکشن کمیشن تو ہے ہی ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان. کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جس طرح سے الیکشن کی تاریخ اناؤنس کی گئی ہے تحریک انصاف کی لیول پلینگ فیلڈ دینے کے لیے بھی اگر درخواست آتی ہے تو کچھ کریں گے؟ زیدی صاحب، پہلے میں ایک بات کلیئر کرنا چاہوں گا. میرے بھائی لال چند صاحب نے فرمایا کہ عمران خان کی حکومت کو 2022 میں غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ختم کیا گیا. میں اس سے بصد احترام اختلاف کرتا ہوں. وہ عدم اعتماد کی تحریک آئین کے مطابق پیش کی گئی اور اس میں میجارٹی نے اس عدم تحریک پہ انڈوز کیا اور اس کی وجہ سے ان کو جانا پڑا. تو یہ غیر آئینی نہیں تھی، کیونکہ آرٹیکل 95(9) آئین کا حصہ ہے، جس کی وجہ سے وہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو سکتی ہے. جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کا تعلق ہے، اس پہ بالکل میں انڈوز کروں گا سارے پینلسٹ کی کہ ہونا چاہیے، سب کو برابر حق ملنا چاہیے، بلے کا نشان بھی ہونا چاہیے، تحریک انصاف پر پابندی بھی نہیں لگنی چاہیے، اور ان کے جو بے گناہ کارکن ہیں ان کو بھی رہا کیا جانا چاہیے. جو 9 مئی کے واقعات میں ڈائریکٹلی ملوث ہیں وہ ظاہر ہے قانون کے مطابق وہ اپنا مقدمات فیس کرے اور اپنے آپ کو عدالتوں سے بری کروا سکتے ہیں تو کروائیں. حسن صاحب بڑا کوئکلی بڑا شارٹ سا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس وجہ سے. آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے نتائج بہت سارے لوگوں کو پہلے سے ہی پتہ ہیں جو کہ کیا سرائیاں میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں؟ از اٹ ٹرو؟ یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے. 2018 میں بھی واضح تھے، 2013 میں بھی واضح تھے اور اب بھی واضح ہیں. تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ طاقت کے سرچشمے جہاں جس سائڈ پہ ہوتے ہیں وہ ادھر سارے عوام بھی ادھر ہی لوٹ جاتی ہے. اور آپ دیکھ نہیں رہے کس طریقے سے لوگ ایک خاص پولیٹیکل پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. اور مجھے ریپلیکا لگ رہا ہے 2018 والا کہ 2018 میں بھی اسی طرح پی ٹی آئی میں لوگ شامل ہوئے یا کیے گئے تھے. آپ تمام معزز مہمان گرامی کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، حسن رضا پاشا صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ انتخابات سے پہلے لوگوں کو رزلٹ معلوم ہوتے ہیں، اور یہ اب کی بات نہیں، اس سے قبل جو 2018 میں ہوئے، 2013 میں ہوئے، صرف یہ یہاں تک بات نہیں، جتنے بھی ملک میں اب تک انتخابات ہوتے رہے ہیں ان میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے، ان سے پہلے کیا کچھ ہوتا رہا ہے اور ان کے بعد کیا کچھ ہوتا رہا ہے، یہ ہماری ایک تلخ تاریخ ہے. خیر، قمر زیدی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اللہ نگہبان.